وہ فرحان لغاری کی حویلی سے جان بچا کر لاہور پہنچ چکی تھی۔ نئی زندگی کی تلاش میں اس نے ایک گرلز ہاسٹل میں پناہ لی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند ہی دنوں میں ایک لڑکی نے دوستی کا ڈھونگ رچا کر اس کا اعتماد جیتا اور دھوکے سے اسے ایک بدنام اڈے تک پہنچا دیا۔ اگلے ہی لمحے جب اسے لگا کہ اب اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں ڈوب جائے گی، اچانک ایک زوردار دھماکے کے ساتھ دروازہ ٹوٹا اور سامنے کھڑا شخص نے صرف ایک جملہ بولا۔ عنایا بے بسی سے بیڈ کے کونے پر بیٹھی تھی۔ فرحان لغاری آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی اور قریب پڑی ایک نوکیلی دھاتی چیز اپنے ہاتھ میں لے لی۔ خبردار، میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ یا تو میں خود مار ڈالوں گی یا پھر تمہیں زخمی کر دوں گی۔ فرحان لغاری کے چہرے پر تمسخر بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے تمہیں قیمت دے کر حاصل کیا ہے عنایا، اب یہ مت سوچنا کہ تمہاری دھمکیوں سے میں رک جاؤں گا۔ نہ میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا اور نہ ہی خود کو نقصان پہنچانے دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے مزید اس کے قریب آنے لگا۔ عنایا ایک ایک قدم پیچھے ہٹتی گئی۔ اچانک اس کی نظر قریب رکھے ایک بھاری شو پیس پر پڑی۔ جیسے ہی فرحان اس کے بالکل سامنے پہنچا، اس نے پوری طاقت سے وہ شو پیس اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ فرحان لڑکھڑاتا ہوا سیدھا بیڈ پر جا گرا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا اور وہ چند لمحوں کے لیے بے ہوش ہو گیا۔ عنایا نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، وہ فوراً بیڈ سے اٹھی، فرحان کی جیب سے والیٹ نکالا، اس میں موجود پیسے اپنے پاس رکھے اور خاموشی سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ حویلی پر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر جیسے ہی اس کی نظر مرکزی دروازے پر کھڑے مسلح گارڈز پر پڑی، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اسی لمحے اس کی نظر حویلی کے پچھلے حصے میں بنی ایک لوہے کی سیڑھی پر پڑی۔ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے وہ دبے قدموں سے وہاں پہنچی، سیڑھی پر چڑھی اور پچھلی طرف سے حویلی سے باہر نکل گئی۔ باہر آتے ہی وہ پوری طاقت کے ساتھ اندھیری سڑک کی طرف دوڑ پڑی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر ایک بار بھی پکڑی گئی تو دوبارہ فرار ہونے کا موقع شاید کبھی نہ ملے۔ چند ماہ پہلے کالج سے واپس آتے عنایا نے گھر کے دروازے پر عجیب سا سناٹا محسوس کیا۔ ابھی وہ اندر داخل ہی ہوئی تھی کہ اس کی بھابھی شازیہ غصے سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کہاں رہ گئی تھی؟ گھر کے سارے کام پڑے ہیں اور تمہیں کالج کی سوجھی رہتی ہے۔ عنایا نے دھیرے سے اپنا بیگ ایک طرف رکھا اور کچھ کہے بغیر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ گھر آتے ہی آرام کرنا تو دور کی بات، اسے برتن دھونے، جھاڑو لگانے، کپڑے دھونے اور کھانا بنانے تک ہر کام اکیلے ہی کرنا پڑتا تھا۔ اس کا بڑا بھائی نعمان بھی اس پر ذرا رحم بھی نہیں کھاتا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد وہ بری صحبت میں پڑ گیا۔ جوا کھیلنا، فضول خرچیاں کرنا اور ہر وقت قرض میں ڈوبا رہنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ قرض خواہ آئے دن روز دروازے پر آ کر شور مچاتے، کبھی راستے میں روک کر دھمکیاں دیتے اور کبھی گھر آ کر ذلیل کرتے۔ عنایا خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ ایک دن اس کی تعلیم ہی اسے اس عذاب سے نجات دلائے گی۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ تقدیر اس کے لیے ایک ایسا امتحان لکھ چکی ہے جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن صبح سویرے نعمان کے گھر کے باہر قرض خواہوں کا ہجوم جمع تھا۔ نعمان، ہمارا قرض کب واپس کرے گا؟ آج آخری دن ہے، اگر پیسے نہ ملے تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ نعمان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، مجھے صرف ایک دن کی مہلت دے دو، میں وعدہ کرتا ہوں کل تمہارا ایک ایک روپیہ واپس کر دوں گا۔ بڑی مشکل سے قرض خواہوں نے اسے ایک دن کی مہلت دی۔ گھر سے نکلتے ہی اسے اپنے گاؤں کے بااثر سردار فرحان لغاری کا خیال آیا۔ وہ سیدھا اس کی حویلی پہنچ گیا۔ سردار، مجھ پر 2 لاکھ کا قرض چڑھ چکا ہے، اگر آپ میری مدد کر دیں تو جیسے ہی میرے پاس پیسے آئیں گے میں آپ کا ایک ایک روپیہ لوٹا دوں گا۔ فرحان لغاری کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا مسکرایا۔ فرحان لغاری کسی پر احسان نہیں کرتا نعمان، لیکن اگر تم اپنی بہن عنایا کا نکاح مجھ سے کر دو تو آج ہی تمہارے سارے قرض ختم۔ یہ سن کر نعمان ساکت رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنی بہن کا خیال آیا، مگر اگلے ہی لمحے قرض خواہوں کی دھمکیاں اور اپنی خود غرضی اس کے ضمیر پر غالب آ گئی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے نظریں جھکا کر کہا، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ اسی فیصلے نے عنایا کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی، اور پھر وہی ہوا جس کا عنایا نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اسے دھوکے سے فرحان لغاری کی حویلی پہنچا دیا گیا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ موقع ملتے ہی اس نے شو پیس سے فرحان کے سر پر وار کیا، اس کے بٹوے سے کچھ رقم لی اور حویلی کے پچھلے حصے سے فرار ہو گئی۔ چند ہی منٹ بعد فرحان لغاری کے گارڈز کمرے میں داخل ہوئے۔ سردار، وہ فرحان کو خون میں لت پت دیکھ کر گھبرا گئے اور فوراً اسے اسپتال لے گئے۔
کچھ دیر بعد جب فرحان کو ہوش آیا تو اس کا خاص آدمی بے چینی سے بولا، سردار آپ ٹھیک تو ہیں؟ آدمی نے غصے سے ڈرتے ہوئے قریب آ کر پوچھا۔ فرحان نے اپنی مٹھیاں بھیجی، اس کے چہرے کی رگیں تن گئیں اور آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے جھٹکے سے اپنے بازو سے لگی ڈرپ نکالی۔ وہ کہاں ہے؟ اس کی آواز میں ایسی گھٹن تھی کہ گارڈ کے ماتھے پر پسینہ۔ سر وہ ہم نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا، بس اڈے، ریلوے اسٹیشن، اس کا پرانا گھر، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ فرحان نے غصے سے سائڈ ٹیبل پر رکھا گلاس دیوار پر دے مارا۔ مجھے وہ لڑکی ہر قیمت پر چاہیے، چاہے دنیا کا کونا کونا چھانا پڑے، اسے ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، وہ دیکھے گی کہ فرحان لغاری سے بھاگنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں اسے اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا، اسے میری جہنم میں جلنا ہوگا۔ کئی دن گزر گئے، فرحان کے کراندوں نے شہر کا چپا چپا چھان مارا، مگر عنایہ کا کوئی سراغ نہ ملا۔ وہ لڑکی جو کبھی اس کے رحم و کرم پر تھی، اب اس کی پہنچ سے بہت دور اپنی ایک نئی پہچان بنا رہی تھی۔ لاہور کی پرسکون فضاؤں میں عنایہ نے اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کیا تھا۔ ہاسٹل کے اخراجات اور کالج کی فیس اور روزمرہ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اس نے ایک چھوٹے سے ٹیوشن سینٹر میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اگرچہ آمدنی زیادہ نہیں تھی، مگر اتنی ضروری تھی کہ اس کی گزر بسر ہو جاتی۔ انہی دنوں اس کی ملاقات فضا سے ہوئی۔ فضا پہلی نظر میں خوش مزاج، ہنس مکھ اور بے حد باتونی لڑکی لگی۔ وہ ہر وقت عنایہ کے ساتھ رہتی، اس کی باتیں سنتی اور اسے ہنسانے کی کوشش کرتی۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی میٹھی باتوں سے عنایہ کے دل میں جگہ بنا لی۔ کبھی وہ اپنے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا لے آتی اور کہتی، تم اتنی محنت کیوں کرتی ہو عنایہ؟ تم تو کسی شہزادی کی طرح رہنے کے قابل ہو۔ اور کبھی وہ اس شہر کے کسی کیفے میں لے جاتی اور مسکراتے ہوئے کہتی، ایک بات یاد رکھنا، اس شہر میں تم کبھی اکیلی نہیں ہو۔ جب تک میں ہوں، تمہیں کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ شروع میں عنایہ کافی محتاط رہی، مگر فضا کی بے لوث محبت اور خلوص کے دکھاوے نے آہستہ آہستہ اس کا اعتماد جیت لیا، اور اب عنایہ خود کو لاہور شہر میں تنہا محسوس نہیں کرتی تھی۔ ایک دن فضا نے مسکراتے ہوئے کہا، عنایہ آج میرے ساتھ چلو نا، میری خالہ تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں نے انہیں تمہارے بارے میں بہت بتایا ہے، وہ کافی بیمار ہیں، اس لیے خود تم سے ملنے نہیں آ سکتی۔ عنایہ نے فوراً انکار کیا، نہیں، میں کسی اجنبی کے گھر نہیں جا سکتی۔ فضا نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا، بس تھوڑی دیر کی بات ہے، میری خاطر چل جاؤ۔ آخرکار فضا کے بار بار اصرار پر عنایہ مان گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں شہر کی ایک تنگ اور بدنام گلی میں داخل ہوئیں۔ جو وہ آگے بڑھتی گئی، عنایہ کی بے چینی میں اضافہ ہوتا گیا۔ گلی کے دونوں طرف پرانی عمارتیں کھڑی تھیں، کہیں عورتیں بھاری میک اپ اور چمکتے لباس پہنے دروازوں اور بالکنیوں میں بیٹھی تھیں، تو کہیں گجروں اور خوشبوؤں کی دکانیں سجی تھیں، اور ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی اور بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ عنایہ نے گھبرا کر فضا کی طرف دیکھا۔ فضا، تمہاری خالہ ایسی جگہ رہتی ہیں؟ فضا نے صرف ہلکی سی مسکراہٹ دی، بس چند قدم اور۔ وہ ایک پرانے سے مکان کے اندر داخل ہوئی۔ اندر ایک باوقار مگر سخت چہرے والی عورت صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں سیدھی عنایہ پر جم گئیں۔ عنایہ سادہ سے لباس میں ملبوس کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی، جیسے وہ اسے سر سے پاؤں تک پرکھ چکی۔ اس کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ فضا آگے بڑھی، ہلکا سا مسکرائی اور بولی، خالہ، یہ رہی وہ لڑکی جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ یہ سنتے ہی عنایہ حیرت سے فضا کی طرف مڑی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ فضا کے چہرے سے مصنوعی خلوص کا آخری نقاب بھی اتر چکا تھا۔ عنایہ حیرانی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولی، تم تو مجھے اپنی دوست کہتی تھی۔ دوستی؟ کیسی دوستی عنایہ؟ میرا کام ہی ایسی بے سہارا لڑکیوں کا اعتماد جیت کر انہیں یہاں تک لانا ہے، اسی سے ہمارا کاروبار چلتا ہے۔ عنایہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے تمہیں اپنی سب سے اچھی دوست سمجھا تھا، اور تم نے میرے ساتھ یہ کیا۔ فضا نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ اس دنیا میں جذبات سے نہیں، ضرورت سے رشتے بنتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی اور عنایہ کو اس اجنبی مکان میں تنہا چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ عنایہ ایک بار پھر نیلام ہو چکی تھی، لیکن اس بار وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ عنایہ کے لیے وہ کوٹھڑی ایک ایسی تاریخ وادی بن گئی تھی جہاں ہر گزرتا لمحہ موت کی دستک کی طرح محسوس ہوتا۔ بیجی اور اس کے کارندوں نے اسے توڑنے کے لیے ظلم کا کوئی حربہ باقی نہ چھوڑا تھا۔ اسے ایک ایسی شے بنانا چاہتے تھے جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو، کوئی آواز نہ ہو۔ جب وہ ان کے کہے پر رقص کرنے سے انکار کرتی تو وہ اس پر وحشیانہ تشدد کیا جاتا۔ کبھی اسے گھنٹوں اندھیرے اور بدبودار کمرے میں بھوکا پیاسا بند کر دیا جاتا، اور کبھی اس کی نازک کلائیوں پر جلتی ہوئی سگریٹ کی نوک رکھ دی جاتی۔ تکلیف کی شدت سے جب وہ تڑپتی تو ان کے قہقہے بلند ہوتے، تیری ضد تیری جان لے لے گی لڑکی، مان جا، ورنہ یہاں سے تیری لاش ہی نکلے گی۔ بیجی اسے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے دھاڑتی۔ اسے زبردستی دوسرے مردوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی۔ ہوس بھری نظریں اس کے وجود کو نوچنے لگتی، لیکن عنایہ ہر بار کسی زخمی شیرنی کی طرح ڈٹ جاتی۔ وہ ان کی ہر ٹھوکر، ہر گالی اور ہر زخم کو سہہ لیتی، مگر اپنی غیرت کا سودا کرنے پر آمادہ نہ ہوتی۔ اس کا پورا جسم نیلے نشانات سے بھر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے اور چہرے کی رنگت اب زرد پڑ چکی تھی۔
مگر اس کی آنکھوں میں موجود مزاحمت کی چمک مدھم نہ ہوئی۔ رات کے پچھلے پہر جب وہ اکیلی اس فرش پر پڑی سسک رہی ہوتی تو اسے اپنی ماں یاد آتی اور وہ اپنا ہی گھر یاد آتا جو اب ایک خواب بن چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ زندگی نے اسے کس گناہ کی سزا دی ہے۔ اس کے زخموں سے رستا ہوا خون اور اس کی خاموش چیخیں اس کوٹھڑی کی دیواروں میں دفن ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ ایک ایسی اذیت ناک قید میں تھی جہاں ہر نیا دن پچھلے دن سے زیادہ ہولناک اور بے رحم ثابت ہو رہا تھا۔ اگلی رات عنایہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ بی جی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے گنڈوں کو حکم دیا کہ اسے کسی بھی طرح تیار کر کے لایا جائے۔ عنایہ کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اسے زبردستی ایک بھڑکیلے لباس میں ملبوس کیا گیا۔ اس کی آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پر سرخی لگائی گئی مگر اس کا چہرہ کسی لاش کی طرح سفید اور بے جان تھا۔ اسے گھسیٹتے ہوئے ایک ایسے کمرے میں لایا گیا جہاں روشنی دھندلی تھی اور فضا میں شراب کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ بی جی نے بے دردی سے اسے کمرے کے وسط میں قالین پر پھینک دیا۔ لو صاحب، یہ رہی وہ ضدی چڑیا، آج سے یہ تمہاری ہے، جو جی چاہے کرو۔ بی جی یہ کہہ کر ایک مکرانہ ہنسی کے ساتھ باہر نکل گئی اور دروازہ باہر سے مقفل کر دیا۔ کمرے میں 3 نوجوان موجود تھے جن کی آنکھوں میں ہوس اور نشے کی وحشت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ عنایہ نے زمین پر گرے ہوئے خود کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ بڑی جان ہے اس میں، ان میں سے ایک نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا اور سگریٹ کا دھواں عنایہ کے چہرے پر چھوڑا۔ وہ تینوں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ عنایہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر پشت دیوار سے جا لگی۔ فرار کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اس کا بازو مضبوطی سے دبوچ لیا۔ عنایہ نے چھڑانے کی کوشش کی مگر اس کی طاقت ان کے سامنے کچھ بھی نہ تھی۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دو، اس کی آواز ہچکیوں میں دب گئی۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے جان من۔ دوسرے نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ عنایہ کی آنکھوں سے درد کے مارے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ تینوں اب اس پر حاوی ہو چکے تھے۔ ایک نے اس کے ہاتھ جکڑ لیے تو دوسرا اس کے دوپٹے کی طرف بڑھا۔ عنایہ نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے ابھی سینہ چاک کر کے باہر نکل آئے گا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آج اس کی روح پامال ہو جائے گی اور آج وہ اپنی آخری جنگ بھی ہار جائے گی۔ ان کے ناپاک ہاتھوں کا لمس اسے اپنی موت سے بھی بدتر لگ رہا تھا۔ عین اسی وقت جب وہ درندے اس کی چادر نوچنے ہی والے تھے، باہر کوریڈور میں بھاری بوٹوں کی آواز گونجی اور پھر ایک ایسا دھماکہ ہوا کہ کمرے کا مضبوط لکڑی کا دروازہ اپنی چوروں سے اکھڑ کر دور جا گرا۔ کئی ماہ سے ایس پی دانیال قریشی لاہور میں انسانی اسمگلنگ اور جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف ایک خاموش جنگ لڑ رہا تھا۔ مجرموں کی دنیا میں اس کا نام سنتے ہی خوف کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ وہ نہ سفارش سنتا تھا، نہ دولت کے آگے جھکتا تھا اور نہ ہی طاقتور لوگوں کی دھمکیوں سے ڈرتا تھا۔ اس کی ایک ہی پہچان تھی، قانون۔ اس رات بھی وہ اپنی اسپیشل ٹیم کے ساتھ شہر کے بدنام ترین اڈے پر چھاپہ مارنے آیا تھا۔ کوئی بھی مجرم بچ کر نہیں جانا چاہیے، اس کی گرجدار آواز پورے اڈے میں گونج چکی۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار دھماکے سے دروازہ ٹوٹ کر زمین پر جا گرا۔ پولیس کے اہلکار بجلی کی سی تیزی سے اندر داخل ہوئے جبکہ سب سے آگے دانیال قریشی تھا۔ 6 فٹ سے زیادہ قد، چوڑے کندھے، مضبوط جسم، گندمی رنگت، گہری سیاہ آنکھیں جن میں غضب کا رعب جھلک رہا تھا، چہرے پر ایسی سنجیدگی جسے مسکرانا اس کی فطرت ہی نہ ہو۔ پولیس کی وردی اس کی باوقار شخصیت کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ اس کے قدموں کی آہٹ ہی مجرموں کے حوصلے توڑ دینے کے لیے کافی تھی۔ ہاتھ اوپر! اس کے حکم کے ساتھ ہی اہلکاروں نے چند لمحوں میں وہاں موجود تینوں آدمیوں کو قابو کر لیا۔ مزاحمت کرنے والوں کو زمین پر گرا کر ہتھکڑیاں لگا دی گئیں۔ دانیال کی نظر تبھی پورے کمرے کا جائزہ لیتی ہوئی اچانک ایک کونے میں سمٹی ہوئی عنایہ پر جا ٹھہری۔ خوف سے کانپتی، بکھرے ہوئے بال اور آنکھوں میں بے شمار راتوں کی تھکن، چہرے پر اذیت کے گہرے آثار۔ دانیال کے چہرے پر پہلی بار سختی کے ساتھ ایک لمحے کے لیے افسوس بھی ابھرا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ عنایہ نے اسے اپنی جانب آتے دیکھا تو وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے سرک گئی۔ اب اس کے لیے ہر مرد ایک خطرہ تھا۔ دانیال وہیں رک گیا تاکہ وہ خود کو محفوظ کرے۔ اس نے مضبوط مگر غیر معمولی طور پر پرسکون لہجے میں کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میرا نام ایس پی دانیال قریشی ہے۔ جب تک میں یہاں ہوں کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ عنایہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں ہوس نہیں تھی، صرف قانون کا رعب اور ایک محافظ کا یقین تھا۔ اگلے ہی لمحے دانیال نے اپنی جیکٹ اس کے کندھوں پر ڈالی۔
اسے سہارا دیا اور اپنی ٹیم کے حصار میں وہاں سے باہر لے گیا۔ ہسپتال میں داخل ہوئے اسے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ عنایا کی جسمانی حالت اب پہلے سے کافی بہتر تھی، مگر اس کی آنکھوں میں خوف اب بھی ویسا ہی تھا۔ وہ ہر قدم کی آہٹ پر چونک جاتی اور ہر نئے چہرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتی۔ ایس پی دانیال قریشی روزانہ اس کی خیریت دریافت کرنے آتا۔ ایک دن اس کے ایک ماتحت نے کہا، سر آپ فکر نہ کریں، ہم لوگ یہاں موجود ہیں، آپ آرام کر لیجئے۔ دانیال نے خاموشی سے شیشے کے اس پار بیٹھی عنایا کو دیکھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ آخر کیوں وہ ہر روز یہاں چلا آتا ہے۔ شاید اس لڑکی کی بے بسی یا اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا وہ درد جسے وہ لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ نہیں، اس نے آہستہ سے کہا، میں خود دیکھ لوں گا۔ اگلے چند دنوں میں عنایا کی طبیعت مزید سنبھلنے لگی۔ ایک شام دانیال اس کے بستر کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اگر تم بتانا چاہو تو صرف اتنا بتا دو کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا تھا۔ عنایا چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے بھائی کی غداری، فرحان لغاری کی حویلی سے فرار اور لاہور پہنچنے تک کی مختصر داستان سنا دی۔ البتہ فضا اور اس کے بعد کے حالات بیان کرتے ہوئے اس کی آواز بھر آ گئی۔ دانیال نے اسے مزید کوئی سوال نہیں کیا، بس ہلکا سا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اب تمہیں ماضی دہرانے کی ضرورت نہیں، باقی سچ ہم خود معلوم کر لیں گے، اور تم پریشان مت ہو۔ اب تمہارے ہر مجرم کو سزا دینے کی ذمہ داری میں خود اٹھاتا ہوں۔ فرحان لغاری بھی صحت یاب ہو کر حویلی واپس آ چکا تھا، مگر اس کے غصے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اس نے میز پر زور سے مکہ مارا۔ وہ لڑکی میری توہین کر کے بچ نہیں سکتی، اسے ڈھونڈ نکالو، وہ مجھے ہر حال میں چاہیے۔ اسی دوران اس کا ایک آدمی اندر آیا۔ سردار، خبر ملی ہے وہ لاہور کے ایک ہسپتال میں ہیں۔ فرحان کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ آج ہی میرے آدمی وہاں پہنچنے چاہیے، مجھے ہر صورت اپنے سامنے چاہیے۔ اسی رات چند مشکوک افراد خاموشی سے ہسپتال میں داخل ہوئے۔ عنایا کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ عنایا نے چونک کر سر اٹھایا۔ اسی لمحے باہر راہداری میں ایک گرجدار آواز سنائی دی، پولیس! کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ دانیال قریشی اپنی ٹیم کے ساتھ بروقت پہنچ چکا تھا۔ چند ہی لمحوں میں حملہ آور قابو کر لیے گئے۔ عنایا خوف سے کانپ رہی تھی۔ دانیال اس کے قریب آیا تو پہلی بار عنایا نے بے اختیار اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیے۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب اس نے کسی پر اعتماد کرنے کی کوشش کی تھی۔ دانیال نے سنجیدگی سے کہا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، لیکن یہاں رہنا اب محفوظ نہیں۔ تم میرے ساتھ چلو۔ میں آپ کے گھر نہیں جا سکتی۔ میرے گھر میں میری امی اور چھوٹی بہن رہتی ہیں۔ جب تک یہ مقدمہ ختم نہیں ہو جاتا تم وہاں مکمل حفاظت میں رہو گی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ فرحان لغاری دوبارہ تم تک نہ پہنچ سکے تو اس بار میری بات ماننی ہوگی۔ عنایا نے چند لمحے خاموش رہ کر سر ہلا دیا۔ اسے ابھی بھی لوگوں پر یقین کرنا نہیں آتا تھا، مگر پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید ہر شخص دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا۔ اگلے دن دانیال قریشی عنایا کو اپنے گھر لے آیا۔ یہ ایک پرسکون سا گھر تھا جہاں اس کی والدہ رقیہ بیگم اور چھوٹی بہن عائشہ رہتی تھیں۔ گھر میں قدم رکھتے ہی عنایا کے دل میں عجیب سی ہچکچاہٹ پیدا ہوئی۔ اس نے برسوں بعد کسی گھر کی دہلیز پر خود کو محفوظ محسوس کیا تھا، مگر ماضی کے زخم ابھی بھی اسے کسی پر مکمل بھروسہ کرنے نہیں دیتے تھے۔ رقیہ بیگم نے آگے بڑھ کر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹا اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو، یہاں تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ عنایا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ صرف آہستہ سے جی کہہ سکی۔ عائشہ تو اس سے ایسے ملی جیسے اسے برسوں سے جانتی ہوں۔ آئیں، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھاتی ہوں۔ اور ہاں، میرے بھائی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ باہر سے بہت سخت ہے لیکن دل کے بہت اچھے ہیں۔ عنایا پہلی بار ہلکا سا مسکرا دی۔ دن گزرتے گئے۔ دانیال صبح سویرے ڈیوٹی پر نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا، مگر چاہے وہ کتنا ہی تھکا ہوا کیوں نہ ہو، ایک بار ضرور عنایا کی خیریت پوچھتا۔ دوائی وقت پر لی؟ جی۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بے جھجک بتا دینا۔ جی شکریہ۔ ان کی باتیں مختصر ہوتی، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ عنایا کے دل کا خوف کچھ کم ہونے لگا تھا۔ ایک شام عنایا باغیچے میں خاموش بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ دانیال بھی وہیں آ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یہی کہ شاید اللہ نے مجھے دوسری زندگی دی ہے۔ دانیال نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، کبھی کبھی انسان کا ماضی اس کا پیچھا ضرور کرتا ہے، لیکن اس کا مستقبل کبھی ماضی نہیں لکھتا۔ عنایا نے پہلی بار سکون سے اس کی طرف دیکھا۔ شاید پہلی مرتبہ اسے محسوس ہوا کہ اس شخص کی موجودگی اسے خوف نہیں، اطمینان دیتی ہے۔ اس وقت شہر کے دوسرے کونے میں فرحان لغاری کے چہرے پر خطرناک مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے ایک آدمی نے جلدی سے اندر آیا، سردار خبر پکی ہے۔ فرحان فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بولو، وہ لڑکی عنایا؟
ایس پی دانیال قریشی کے گھر میں ہیں۔ چند لمحوں کے لیے پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی، پھر فرحان کی آنکھوں میں غصے کی سرخ چمک ابھری۔ تو اب کھیل مزید دلچسپ ہوگا۔ اس نے میز پر رکھا گلاس زور سے دیوار پر دے مارا۔ دانیال قریشی نے میرے شکار کو مجھ سے چھیننے کی غلطی کی ہے۔ اب یا تو عنایہ واپس میرے پاس آئے گی یا پھر دانیال قریشی اپنی زندگی کی سب سے بڑی قیمت چکائے گا۔ ایک شام دانیال ڈیوٹی سے واپس آیا تو اس نے صحن میں بیٹھی عنایہ کو دیکھا۔ وہ اس کے قریب آ کر رکا اور پرسکون لہجے میں بولا، میں مارکیٹ جا رہا ہوں، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دو، لے آؤں؟ عنایہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انفی میں سر ہلایا۔ نہیں شکریہ، میرے پاس سب کچھ تو ہے۔ دانیال نے اس بات میں سر ہلایا اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ شام کو دانیال قریشی خاموشی سے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا تو رقیہ بیگم نے اس کے چہرے پر پھیلی بے چینی محسوس کی۔ تو مسکرا کر بولی، کیا بات ہے دانیال، آج کل کچھ کھوئے ہوئے رہتے ہو؟ دانیال نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد دھیرے سے کہا، امی مجھے لگتا ہے میں عنایہ کو پسند کرنے لگا ہوں۔ رقیہ بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، جبکہ پاس بیٹھی عائشہ فوراً بول اٹھی، بھائی مجھے تو پہلے ہی اندازہ تھا، اور ایک بات بتاؤں، مجھے لگتا ہے عنایہ بھی آپ کی بہت عزت کرتی ہے، شاید وہ بھی آپ کو پسند کرتی ہو۔ دانیال ہلکا سا مسکرایا، پھر سنجیدہ ہو گیا، پتہ نہیں کیوں یہ جلد بازی نہ ہو جائے، میں اس پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا۔ عائشہ نے شرارتی انداز میں کہا، تو پھر محبت سے پوچھ لیجیے، جواب بھی مل جائے گا اور دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ اگلی ہی شام گھر کے لان کو سفید پھولوں، خوشبودار موم بتیوں اور نرم سنہری روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ درمیان میں خوبصورت میز بھی سجی تھی۔ عائشہ ہنستے ہوئے عنایہ کے کمرے میں گئی۔ آنکھیں بند کرو، آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ اس نے عنایہ کی آنکھوں پر ریشمی پٹی باندھی اور اسے آہستہ آہستہ لان میں لے آئی۔ رقیہ بیگم بھی مسکراتے ہوئے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی، جبکہ دانیال بے چینی سے عنایہ کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی عائشہ نے پٹی کھولی، عنایہ حیرت سے ساکت رہ گئی۔ چاروں طرف جگمگاتی روشنیاں، تازہ پھولوں کی خوشبو اور سامنے سیاہ شلوار قمیص میں کھڑا دانیال قریشی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ عنایہ میں جانتا ہوں کہ تم نے زندگی میں بہت درد سہے ہیں، جن لوگوں پر تم نے بھروسہ کیا انہوں نے ہی تمہیں توڑا، اسی لیے آج بھی تمہارے لیے کسی پر یقین کرنا آسان نہیں۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ لیکن نہ جانے کیوں، جس دن سے تم میری زندگی میں آئی ہو، میرا دل ہر وقت تمہاری فکر میں رہتا ہے۔ میں تمہارا ماضی نہیں بدل سکتا، مگر اگر تم اجازت دو تو تمہارے آنے والے ہر دن کو خوشیوں سے بھرنے کی پوری کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ عنایہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ دانیال یہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ عنایہ، کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ اگر میری کسی بات سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو مجھے معاف کر دو۔ عنایہ نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، بات وہ نہیں ہے، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں آپ جیسا سچا اور باکردار انسان آئے گا۔ جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا تب آپ نے میرا ہاتھ تھاما۔ اگر آج میں زندہ ہوں تو اس میں سب سے بڑا حصہ آپ کا ہی ہے۔ دانیال کی آنکھوں میں اطمینان اتر آیا۔ وہ ایک گھٹنے پر بیٹھ گیا، جیب سے انگوٹھی نکالی اور محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، عنایہ کیا تم میری شریکِ حیات بنو گی؟ عنایہ نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ قبول ہے۔ دانیال نے محبت سے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی، پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں جب تک میری سانس چلتی ہے تمہاری آنکھوں میں آنے والے ہر آنسو سے پہلے میں کھڑا ہوں گا۔ اسی لمحے رقیہ بیگم اور عائشہ بھی آگے آئیں اور دونوں کو دعائیں دینے لگیں۔ چند ہی دن بعد دانیال کی سربراہی میں پولیس نے ایک بڑی کارروائی کی۔ فرحان لغاری فضا، اس اڈے کی مالکن اور ان کے تمام ساتھی گرفتار کر لیے گئے۔ عدالت میں مضبوط شواہد پیش کیے گئے اور تمام ملزمان کو سنگین جرائم ثابت ہونے پر عمر قید اور دیگر سزائیں سنائی گئیں۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا فرحان لغاری پہلی بار بے بس تھا، جبکہ فضا کو بھی اپنے دھوکے اور لالچ کی بھاری قیمت چکانی پڑی تھی۔ عنایہ نے اپنے تمام دکھوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے بعد دانیال اور عنایہ کا نکاح سادگی مگر خوشیوں کے ساتھ انجام پایا، اور عنایہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن صبح ضرور طلوع ہوتی ہے۔ اور یوں عنایہ کی درد بھری کہانی دانیال قریشی کے ساتھ اپنے خوبصورت انجام تک پہنچ گئی۔